قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ الحمدللہ روزانہ ہی امید ہے کہ آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہوں گے جس کا نام ہے نور قرآن۔ اس پروگرام کے ذریعے الحمدللہ روزانہ ہی ہم آپ کے لیے کچھ آیتیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ کچھ آیتیں کی تلاوت کریں گے اور ان کا ترجمہ اور آسان تفسیر صراط الجنان آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ شریک رہیے اور قرآن کریم کی برکتیں حاصل کیجیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی آیتیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ۔ ترجمہ کنز الایمان، دل دہلانے والی، کیا وہ دہلانے والی، اور تو نے کیا جانا کیا ہے دہلانے والی۔ ترجمہ کنز العرفان، وہ دل دہلانے والی کیا ہے اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلانے والی کیا ہے۔ آئیے ان کی تفسیر سنتے ہیں۔ تفسیر: القارعہ، وہ دل دہلانے والی۔ قارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ اس کی دہشت، ہولناکی اور سختی سے تمام انسانوں کے دل دہل جائیں گے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز کی وجہ سے قیامت کو قارعہ کہتے ہیں، کیونکہ جب وہ سور میں پھونک ماریں گے تو ان کی پھونک کی آواز کی شدت سے تمام مخلوق مر جائے گی۔ وما ادراک ما القارعہ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلانے والی کیا ہے۔ علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قیامت کی ہولناکی، شدت اور دہشت کو ہماری طرف سے آنے والی وحی کے ذریعے ہی جان سکتے ہیں۔ تو یہاں وحی کے بغیر قیامت کی ہولناکی کے علم کی نفی ہے، نہ کہ مطلق علم کی نفی ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ ترجمہ کنز الایمان، جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے۔ ترجمہ کنز العرفان، جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ تفسیر: یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، یعنی جس طرح پروانے شعلے پر گرتے ہیں، گرتے وقت منتشر ہوتے ہیں اور ان کے لیے کوئی ایک جہت معین نہیں ہوتی، بلکہ ہر ایک دوسرے کے خلاف جہت سے جاتا ہے۔ یہی حال قیامت کے دن مخلوق کے انتشار کا ہوگا کہ جب انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا تو وہ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح منتشر ہو جائیں گے، پھیل جائیں گے، اور ہر ایک دوسرے کے خلاف جہت کی طرف جا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یاد رہے کہ اس آیت میں قبروں سے اٹھتے وقت مخلوق کے انتشار کو پھیلے ہوئے پروانوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی، جبکہ ان آیات یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر۔ ترجمہ: جس دن پکارنے والا ایک سخت انجان بات کی طرف بلائے گا تو ان کی آنکھیں نیچی جھکی ہوئی ہوں گی، قبروں سے یوں نکلیں گے گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ ان آیتوں کے اندر مخلوق کی کثرت کی وجہ سے انہیں پھیلی ہوئی ٹڈیوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔
وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھن کی اون۔ ترجمہ کنز العرفان، اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے، یعنی دل دہلا دینے والی قیامت کی ہولناکی اور دہشت سے بلند و بالا بڑے بڑے مضبوط ترین پہاڑوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر، اللہ اکبر، ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اس طرح اڑتے پھریں گے جس طرح رنگ برنگی اون کے ریزے دھنتے وقت ہوا میں اڑتے ہیں۔ تو اس وقت کمزور انسان کا کیا حال ہوگا، اللہ اکبر۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو جس کی تولے بھاری ہوئیں وہ تو من مانتے عیش میں ہیں، اور جس کی تولے ہلکی پڑیں وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے، اور تو نے کیا جانا کیا نیچا دکھانے والی ایک آگ شعلے مارتی۔ ترجمہ کنز العرفان، تو بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے وہ تو پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑیں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے، ایک شعلے مارتی آگ ہے۔ تفسیر، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے۔ قیامت کا حال ذکر کرنے کے بعد یہاں سے قیامت کے دن مخلوق کی دو قسمیں بیان فرمائی گئی۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 5 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن حق کی پیروی کرنے کی وجہ سے جس کی نیکیوں کے ترازو بھاری ہوں گے اور اس کے وزندار نیک عمل زیادہ ہوں گے تو وہ جنت کی پسندیدہ زندگی میں ہوگا، سبحان اللہ، اور جس کی نیکیوں کے ترازو اس وجہ سے ہلکے پڑیں گے کہ وہ باطل کی پیروی کیا کرتا تھا تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے، وہ ایک شعلے مارتی آگ ہے جس میں انتہا کی سوزش اور تیزی ہے۔ اعمال کا وزن کیے جانے کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن مومن کی نیکیاں اچھی صورت میں لا کر میزان میں رکھی جائیں گی، اگر وہ غالب ہوئی تو اس کے لیے جنت ہے، اور جو غیر مومن ہے اس کی برائیاں بدترین صورت میں لا کر میزان میں رکھی جائیں گی اور اس کی تول ہلکی پڑے گی، کیونکہ ان کے اعمال باطل ہیں، ان کا کچھ وزن نہیں ہوگا، انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن صرف مومنوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، تو جس مومن کی نیکیاں برائیوں پر غالب ہوئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کے گناہ نیکیوں پر غالب ہوئے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور اپنے گناہوں کی سزا پوری ہونے کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یا اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے اسے معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا، جبکہ جو مومن نہیں ہیں ان کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ ترجمہ، پس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ نمبر 2، قیامت کے دن میزان قائم کیا جانا اور اعمال کا وزن ہونا یہ برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ ترجمہ، اور اس دن وزن کرنا ضرور برحق ہے، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ فلاح یعنی کامیابی پانے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا قیامت کے دن اچھا معاملہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور ایک کاش کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو کر ہمیں جنت کی ابدی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے مزید کچھ نیکی کی دعوت کے مدنی پھول پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، کچھ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر بھی قسم کے حوالے سے کچھ مسائل سنے تھے، کچھ مدنی پھول آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ آئیے مزید ان کو اور کنٹینیو کرتے ہیں۔ قسم چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر آج کل بہت زیادہ کھائی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ قسم کھا لیتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ سچ کر رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن وہ سچی بھی قسم کھا رہے ہوتے ہیں، اور ایک تعداد وہ ہے کہ جھوٹی قسم پر قسم وہ کھاتی چلی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اب ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں اور بہت ساری وعیدیں جو جھوٹی قسم کھاتے ہیں ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر ہی بیان کی تھی۔ مزید آئیے کچھ اس حوالے سے آپ کے سامنے باتیں عرض کرتا ہوں۔ اگر کسی کو ظلماً ایذا دینے کی قسم کھائی تو اس قسم کا پورا کرنا گناہ ہے، اس قسم کے بدلے کفارہ دینا ہوگا۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، اگر کوئی شخص اپنے اہل کے متعلق اس کو اذیت اور ضرر یعنی نقصان پہنچانے کے لیے قسم کھائے، پس بخدا اس کو ضرر دینا اور قسم کو پورا کرنا عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک زیادہ گناہ ہے اس سے کہ وہ اس قسم کے بدلے کفارہ دے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر مقرر فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک کی آپ کے سامنے کچھ شرح بھی عرض کرتا ہوں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یعنی جو شخص اپنے گھر والوں میں سے کسی کا حق فوت یعنی حق تلفی کرنے پر قسم کھائے، مثلا اگزامپل کے طور پر کسی نے یہ کہا کہ میں اپنی ماں کی خدمت نہ کروں گا یا ماں باپ سے بات چیت نہ کروں گا، ایسی قسموں کا پورا کرنا گناہ ہے۔ جی ہاں، اس پر واجب ہے کہ ایسی قسمیں توڑ دیں اور گھر والوں کے حقوق ادا کریں۔ خیال رہے یہاں یہ مطلب نہیں کہ یہ قسم پوری نہ کرنا بھی گناہ بلکہ پوری کرنا زیادہ گناہ ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسی قسم پوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ پوری نہ کرنا ثواب کہ اگرچہ رب تبارک و تعالیٰ کے نام کی بے ادبی قسم توڑنے میں ہوئی ہے اسی لیے اس پر کفارہ واجب ہوتا ہے، مگر یہاں قسم نہ توڑنا زیادہ گناہ کا موجب ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ ان آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قسم کا کفارہ بیان کیا ہے کہ بندہ کوئی قسم کھا بیٹھا اور اس کو پوری نہ کر سکا تو اب کفارہ کیا ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، ترجمہ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر، ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا، تو ایسی قسم کا بدلہ 10 مسکینوں کو کھانا دینا، اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں سے، یا انہیں کپڑے دینا، یا ایک بردہ یعنی غلام آزاد کرنا، تو جو ان میں سے کچھ نہ پائے تو 3 دن کے روزے، یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسم کھاؤ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیاتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم احسان مانو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قسم کے حوالے سے سنجیدہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جھوٹی قسموں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سچی قسمیں وہ بھی ضرورت ہو، بہت زیادہ اگر ضرورت ہو تو کھانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعاد، بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن